ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوایا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا نبینا صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، اعجاز کا محمد طلحہ اعجاز محمد اعجاز، آپ کا نکاح رقیہ در محمد شاہد کے ہمراہ بائیوز حق میں 1 تولہ زیور معجل، ان گواہوں کے روبرو محمد شاہد ولد عبدالشکور قادری اور حماد یوسف ولد محمد یوسف اور حاضرین مجلس کے روبرو کر دیا، آپ نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے آپ کا نکاح رقیہ نور دختر محمد شاہد کے ہمراہ بائیوز 1 تولہ زیور معجل حق میں، ان گواہوں کے روبرو محمد شاہد ولد عبدالشکور قادری، حماد یوسف ولد محمد یوسف اور حاضرین مجلس کے روبرو کیا، آپ نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے آپ کا نکاح
رقیہ نور دختر محمد شاہد کے ہمراہ بائیوز 1 تولہ زیور معجل ان گواہوں کے روبرو محمد شاہد ولد عبد الشکور قادری عماد یوسف ولد محمد یوسف اور حاضرین مجلس کے روبرو کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من علم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمینوں آسمان میں کوئی بھی مثال نہیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نکاح آدھا ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام تمام کے تمام اپنے مقام پر بہت فضیلتوں کے حامل ہیں، لیکن اس سنت کو نبی علیہ السلام نے آدھا ایمان قرار دیا، تمام ایمان کے نصف قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو انسان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل و نگاہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر بندہ عارف ہو جاتا ہے، اور جب عارف ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی نے نکاح فرمایا ہے، اور نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد مبارک جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں خدیجہ الکبریٰ کے ہمراہ آپ کا عقد مبارک جب طے ہوا تو آپ کا خطبہ نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو طالب نے پڑھا۔
آپ کا حق مہر جو ہے وہ حضور سیدنا ابو طالب نے طے کیا ہے، اور اس خطبہ نکاح کے بعد پھر آپ کا دعوت ولیمہ جو کیا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں اونٹ ذبح کیے گئے، اور ذبح کرنے کے بعد دعوت طعام کی گئی، اور یہ سنت ہے اور یہ مسنون ہے کہ نکاح کے بعد اگلے دن شکرانے کے طور پر لوگوں کی ضیافت کی جائے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس ضیافت میں صرف علماء کو نہ بلایا جائے، عزیز و اقربا کو نہ بلایا جائے، بلکہ مسکین لوگوں کو بھی بلایا جائے، غربا کو بھی بلایا جائے، ایسے لوگوں کو بھی بلایا جائے تاکہ وہ بھی آپ کی ضیافت میں شامل ہو سکیں، آپ کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق جتنی شادی میں رسومات ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مہندی کرتے اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم بارات لے جاتے اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم اس کے بعد بہت ساری ایسے جہیز دیتے ہیں ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم بہت ساری فرمائشیں لکھواتے ہیں لکھ کر، میں بہت ساری شادیوں پہ جاتا ہوں لکھ کر دیتے ہیں، لسٹ لے کر دیتے ہیں بیٹی والوں کو کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے اور یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور بیٹی والے مجبور ہو جاتے ہیں وہ قرض لے کر بینک سے لون لے کر کے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بینک سے لون لیے، لاکھوں روپے لیے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا اور ان کی شرائط کو پورا کیا، لیکن یہ ظلم عظیم ہے۔ جو نکاح ہے وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کو، والدین کو، خاندان کے چند افراد کو بٹھا کر ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول کے بعد خطبہ نکاح ہے، اور اس کے بعد جوارے تقسیم کرنا ہے، اور یہی مسنون ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق اگلے دن ضیافت ہے، دعوت ولیمہ ہے، اس کا نام نکاح ہے، اس کا نام شادی ہے، یہی شادی ہے جو مسنون ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جتنے ہم کام کرتے ہیں، جتنے اچھا جو کام کرنے والا ہم کرتے نہیں ہیں، جہیز ہم دیتے ہیں اور جہیز دے کر ہم فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ جہیز دینا جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، جہیز دینا اسلام میں نہیں ہے، حصہ دینا اسلام میں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ہم بیٹی کو وراثت کا حصہ دیتے ہی نہیں، ہم کہتے جہیز نہیں دے دیا، شادی نہیں کر دی، ہم نے یہ نہیں کر دیا، ہم نے وہ نہیں کر دیا۔ جو کام کرنے والے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے والے ہم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، غم ختم نہیں ہوتا، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ دیکھیے بابرکت شادی وہ ہے جو کم خرچ بالا نشی ہو، وہ شادی بابرکت ہے۔ تو نکاح کو عام کیجئے، نکاح میں آسانیاں پیدا کیجئے، تو وہ کس نے پیدا کرنی ہے؟ آپ نے اور میں نے پیدا کرنی ہے۔ وہ کب ہوں گی؟ کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ اس میں جو رسومات ہیں ان کو ختم کریں گے، کہ سب زیادہ سے زیادہ اس میں سادگی لائیں گے۔ اب دیکھیں بہت ساری بیٹے، بہت ساری بیٹیاں، میں 2003 میں بغداد محلہ گیا تو 2003 بغداد محلہ میں ایسی جوان بیٹیاں اپنے گھروں میں 4-4 5-5 بیٹیاں موجود تھیں، اور ہمارے ابوالقاسم مفتی محمد ابوالقاسم صاحب فرمانے لگے کہ مولانا یہ صرف اس لیے بیٹھی ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ نکاح کے انتظامات نہیں ہو رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی تو صورتحال اور اس سے زیادہ بگڑ چکی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سادگی اپنائیں، اور سادگی کو اپنا کر سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا رواج جو ہے اس کو اہم کریں، تاکہ شادی جو ہے وہ آسان ہو سکے ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام معاشرے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جن بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح ہونے والے ہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے، ان کے لیے مالی وسائل پیدا فرمائے، تاکہ وہ اپنے بیٹیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کر سکیں۔ اس شادی کو خانہ آبادی سے متبدل فرمائے، آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مقبولیت کا وقت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کی تقریب ہے، نکاح کی تقریب جو ہے یہ جو ہے مقبولیت کی تقریب ہے، کہ اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام احباب جو ہیں اس وقت خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔
میں قبول فرما اپنی شان کے لائق اس میں مزید رحمتیں برکتیں انوار و تجلیات ملا کر اس کا ثواب بارگاہ رسالت سرکاری دو عالم نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما آپ سے قبل جمیع انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما خلفائی راشدین اشرت مبشرہ جمیع صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین ائمہ مجتہدین سلف صالحین جمیع المؤمنین جمیع المؤمنات جمیع المسلمین جمیع المسلمات بالخصوص کاشف الکرب امیر طیبہ سید الشہداء ام النبی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حضور پیش کرتے قبول فرما دیگر شہداء احد شہداء بدر شہداء خندق شہداء حنین شہداء کرب و بلا کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما نواسائی رسول جگر گوشائی بطل امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبہ امام زین العابدین دیگر شہیدان کربلا کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما جنت البقیع شریف میں حضرت سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول فرما امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع مولائی کریم جتنے مدفونین جنت البقیع شریف ہیں تمام کی بارگاہوں پیش کرتے قبول فرما جنت المعلیٰ شریف میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں خدیجہ الکبریٰ جلوہ گر ہیں آپ کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما آپ کے دادا محترم جلوہ گر ہیں آپ کے چچا محترم جلوہ گر ہیں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح طیبہ کو پیش کرتے قبول فرما سرکار غوث اعظم شیخ میرا محی الدین عبدالقادر گیلانی حسنی حسینی رضی اللہ عنہ سرکاری امام اعظم ابو حنیفہ دیگر ائمہ مجتہدین اولیاء بغداد اولیاء عراق اولیاء شام اولیاء یمن اولیاء مصر اولیاء پاک و ہند سرکاری اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سرکاری مجدد الفسانی نور اللہ مرکز حضور داتا گنج بخش اجمیری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت سلطانی باہو حضرت بابا فرید گن شکر ملتان شریف کے جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین اولیاء فیصل آباد سرکاری محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور شہید اہل سنت ابو شاہ علامہ محمد عبدالقادر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ابو المعالی محمد معین الدین قادری شافی رحمت اللہ تعالی علیہ محسن اہل سنت حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صوفی اللہ رکھا صاحب مشایخ قادریہ رضویہ بالخصوص قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی مفتی ظفر علی نعمانی مشایخ امجدیہ پیر طریقت رہبر شریعت قاری محمد مصلح الدین صدیقی پاسبانی مسلک رضا حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رضوی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ عبداللہ شاہ غازی حضور ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ کی بارگاہوں پیش کرتے قبول فرما بالخصوص مولائی کائنات قدوۃ السالکین قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین صاحب الگیلانی البغدادی نور اللہ مرکزہ کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے مرید خاص جناب محترم حاجی عبدالشکور قادری صاحب کی روح طیبہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ کی روح طیبہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حاجی صاحب کی بیٹی انتقال کر گئی ان کی روح طیبہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حاجی صاحب کے مولا والدین ان کے مامو جان ان کے خاندان میں بڑے چھوٹے جتنے انتقال کر چکے حاجی صاحب جس بڑے قبرستان میں آرام فرمائے ان تمام قبرستان والوں کی ارواح طیبہ کو پیش کرتے قبول فرمائے ہمارے حاجی منیر احمد نورانی صاحب کے والدین میرے والدین تمام شرکائے میلاد شریف ہم سب کے والدین عزیز و اقارب میں جو انتقال کر چکے تمام کی ارواح طیبہ کو پیش کرتے قبول فرما مولائی کائنات حاجی عبدالشکور قادری صاحب سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے نعت خان قرہ حضرات بے شمار میرے نام ذہن میں ہیں میں اب نام نہیں لے سکتا مولا اول سے لے کر آخر تک اور آج تک جتنے لوگ آپ کی محفل 11ویں شریف میں اور سالانہ میلاد پاک میں محمد پورہ گلی نمبر 6 کے چوک میں نعت شریف پڑھنے کے لیے علماء آتے رہے مشائخ آتے رہے سادات آتے رہے نقیب آتے رہے قرہ حضرات آتے رہے مولا تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما مولائی کائنات تمام کے
درجات بلند فرما، یا اللہ تمام کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ تمام کی قبروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش عطا فرما۔ مولا کائنات جیسے تو ان سے راضی ہو گیا ہم سے بھی راضی ہو جا۔ مولا ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس نکاحی تقریب میں مولا دولہا اور دلہن کے درمیان اس شان کی محبت عطا فرما جیسی تو نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا کے درمیان عطا فرمائی۔ اس شان کی محبت عطا فرما جیسی تو نے حضرت محمد مصطفیٰ احمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدہ اماں عائشہ الصدیقہ کے درمیان عطا فرمائی۔ مولا کائنات ان کو اپنی زندگیاں رسول اللہ کی سنت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات مل کر اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ شاہد بھائی ان کی اہلیہ، ان کے برادران، ان کے ہمشیرگان کو اپنی بیٹی کی جانب سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں دیکھنا نصیب فرمانا۔ اعجاز بھائی کو اپنے بیٹے کی خوشیاں نصیب فرمانا، اور شاہد بھائی کے صاحبزادے محمد مدثر کی شادی ہے، مولا اس کو شادی کو خانہ آبادی سے متبدل فرمانا۔ جملہ انتظام انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ مولا ہم سب کو بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی زیارات سے مشرف فرما۔ آج فضل رب سے محمد طلحہ قادری دلہا بنا، آج فضل رب سے محمد طلحہ قادری دلہا بنا۔ خوشنما پھولوں کا ان کے سر پر ہے صحرا سجا، خوشنما پھولوں کا ان کے سر پر ہے صحرا سجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی سے متبدل فرمائی، وہ جو مانگے مولا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اپنے محدود کے نالین کا تصدق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔